ایک کنٹری جس کا نام پاکستان ہے اور جس میں ہم رہتے ہیں، جو کہ آلریڈی بیساکھیوں پہ اس کی اکانومی چل رہی ہے۔ بات کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے بجلی کے بل کتنے دینے ہیں، پراپرٹی پر ٹیکس کتنا ادا کرنا ہے، کون سی چیز ہماری دسترس میں ہونی چاہیے یا کون سی چیز ہماری دسترس سے باہر کھینچی جانی ہے۔ یہ وقت کب تک رہے گا، یہ وقت تھمے گا یا نہیں تھمے گا، کیا آنے والے ٹائم اچھا ٹائم رہے گا یا نہیں رہے گا، کیا پاکستان میں بے روزگاری بڑھے گی، کیا اچھائی آئے گی، کیا برائی جائے گی، کیا معلومات عامہ کے شعبے میں لوگوں کو آزادی ملے گی۔ اور آج کی جو خبر ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے that IMF clubs پاکستان with war-torn countries۔ السلام علیکم عزیزان من، اب تک کی سب سے بری خبر آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کے لیے میں دینے جا رہا ہوں آج کے اس ویلاگ میں۔ ایک کنٹری جس کا نام پاکستان ہے اور جس میں ہم رہتے ہیں، جو کہ آلریڈی بیساکھیوں پہ اس کی اکانومی چل رہی ہے۔ کبھی ہم بیل آؤٹ پیکج دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ جا کے، کبھی ہم کسی دوسرے ملک سے مدد مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے۔ نہ صرف قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے بلکہ ہیوی ٹیکسیشن سے بھی عوام کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے، جہاں پر ساری کی ساری آنکھیں ٹکی ہوتی ہیں کہ آئی ایم ایف کیا فیصلہ لیتا ہے ہمارے لیے۔ کیونکہ یہ بات کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے بجلی کے بل کتنے دینے ہیں، پراپرٹی پر ٹیکس کتنا ادا کرنا ہے، کون سی چیز ہماری دسترس میں ہونی چاہیے یا کون سی چیز ہماری دسترس سے باہر کھینچی جانی ہے، گاڑیوں پہ کتنا ٹیکس ہونا ہے، گیس پہ کتنا ٹیکس ہونا ہے، اور ہم نے یہ سارے کے سارے پیسے آئی ایم ایف کو لوٹانے کیسے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اختیار ہمارے ارباب اختیار کے پاس تو نہیں ہے، بلکہ آئی ایم ایف کے پاس ضرور ہے۔ وہ ہمیں ضرور ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے شعبے پہ کتنا ٹیکس لگانا ہے تاکہ ہم ان کے دیے ہوئے پیسے ان کو واپس کریں۔ اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے، اور ہم صرف اور صرف اپنی نگاہیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی جانب کہ آئی ایم ایف کوئی ہمارے اوپر ہلکا سا ہاتھ رکھے تاکہ ہماری اکانومی ریوائیو ہو۔ نہ صرف اکانومی ریوائیو ہو بلکہ ہماری ملک میں جو جاتی ہوئی ایک مہنگائی ہے، تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک مہنگائی ہے، اس سے بھی ہماری جان چھوٹے، عام آدمی کو ریلیف ملے۔ نہ صرف عام آدمی کو ریلیف ملے بلکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو۔ آئے دن ہمارے تمام تر لوگوں کی، جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویلاگرز ہیں اور نیوز کاسٹرز ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی اچھی خبر ہمیں مل جائے جو ہم اپنی آڈینس کو دے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کرنٹلی جو حالات چل رہے ہیں، آئے دن برے سے بری خبر آتی جا رہی ہے۔ یہ وقت کب تک رہے گا، یہ وقت تھمے گا یا نہیں تھمے گا، کیا آنے والے ٹائم اچھا ٹائم رہے گا یا نہیں رہے گا، کیا پاکستان میں بے روزگاری بڑھے گی، کیا اچھائی آئے گی، کیا برائی جائے گی، کیا معلومات عامہ کے شعبے میں لوگوں کو آزادی ملے گی، ان تمام تر سوالوں کے جوابات کے لیے ہی ہم بھی ہر روز کی زندگی جی رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ لیکن خبریں کچھ غلط آ رہی ہیں، اور آج کی جو خبر ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے that IMF clubs پاکستان with war-torn countries۔ مطلب یہ کہ آئی ایم ایف فرما رہا ہے کہ اسلام آباد سے ایک رپورٹ ہے کہ the International Monetary Fund IMF has clubbed Pakistan among 6 nations facing serious conflicts this year and said that conflicts and tight macroeconomic policy conditions would have a toll on their economic outputs۔ مطلب یہ کہ آنے والے ٹائم پہ آئی ایم ایف یہی سوچ رہا ہے کہ ایک بڑی زبردست قسم کی سخت میکرو اکنامک پالیسیز پاکستان پر لگا دی جائیں، جن میں نہ صرف بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بھی بات کی جائے گی، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافے میں بات کی جائے گی، اور ہوش ربا ٹیکسیشن لگائی جائے گی۔ نہ صرف ہوش ربا ٹیکسیشن لگائی جائے گی بلکہ پراپرٹی سے منسلک لوگوں کو بھی زیادہ ٹیکسیشن دینے پڑے گی۔ کرنٹلی آج کل کی خبر ہے، اس کے مطابق فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب met the IMF managing director Kristalina Georgieva in Washington on Wednesday. The minister showed Pakistan interest in seeking another long-term bailout package۔ ایک اکانومی جو کہ آلریڈی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے، ہمیں ایک اور لانگ رن بیل آؤٹ پیکیج چاہیے آئی ایم ایف کی جانب سے، تاکہ ہمارے بیساکھیوں پہ لڑکھڑاتی ہوئی اکانومی کو تھوڑا سا سہارا ملے اور ہم کسی طرح تو اپنے پیر پر چلنے لگیں۔ The finance ministry has remained tight-lipped about the meeting۔ فائنانس منسٹری نے اس میٹنگ کے حوالے سے اپنی لپس کو کلوز رکھا ہے، کوئی خاص انفارمیشن پاکستان کی جنتا کو نہیں دی۔ However, IMF Middle East and Central Asian Director Jihad Azhur later told reporters that the fund was ready to support Pakistan and stressed that the package of reforms was now more important than the size of a new program. I think what is important at this stage is to accelerate the reforms, double down on the structure of reforms in order to growth, Azhur told press conference on the sidelines of the IMF 2024 spring meetings۔ کہا یہی جا رہا ہے
کہ نیا پلان دینے سے پہلے جو پرانا پلان دیا گیا ہے اور جو ریفارمز بتائے گئے ہیں جو کہ ڈکٹیٹ کیے گئے IMF کی جانب سے ان کو کمپلیٹ طریقے سے امپلیمنٹ پاکستان کو کرنا ہوگا. اور اگر پاکستان اس کو امپلیمنٹ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو پھر آنے والے ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ غلطیاں مزید ہوتی جائیں یہاں سے اور ہمارے اوپر مہنگائی کا جن ناشتا رہے. کرنٹلی IMF نے ڈکلیئر کیا ہے پاکستان کو ان 6 ایسے ممالک میں جو کہ اس وقت سیریس کانفلکٹ سے گزر رہے ہیں اور سیریس کانفلکٹ سے نکلنے کے لیے میکرو لیول پہ میکرو اکنامک پالیسیز کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نئی ڈائریکشنز ہمیں ملیں گے آنے والے ٹائم پہ، جس میں مجھے یوں لگ رہا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آنے والے ٹائم پہ مزید ٹیکسیشن بڑھے گی، پروڈکشن جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گی، ٹیکس کے بوجھ تلے عوام کو روندا جائے گا اور بے روزگاری بڑھے گی اور خوشحالی شاید نہ آئے لیکن بدحالی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اوورآل IMF کی طرف سے خبریں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں. کل پرسوں کچھ دنوں پہلے بڑے بڑے یوٹیوبرز بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستان میں ریل اسٹیٹ کو ایک اور ایمنیسٹی دی جائے گی. اس پہ بھی میری ایک بات تھی، میرا ایک ویلاگ تھا، میں آن ریکارڈ ہوں، جس میں میں نے بتایا کہ اگر موجودہ گورنمنٹ نے ایک اور ایمنیسٹی دی اور زیادہ تر ایمنیسٹی اگر دی جائے گی بھی تو ریل اسٹیٹ کے شعبے کو دی جائے گی، تو اگر ایسی ایمنیسٹی دوبارہ دی گئی تو IMF ہم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ IMF بیل آؤٹ پیکج تبھی کرے گا جب اس کو یہ یقین دہانی ہو جائے گی کہ پاکستان میں کسی بھی طرح کی ایمنیسٹی نہیں دی جائے گی. آگے آنے والے حالات کیا کہتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن کرنٹلی جب تک ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ پاکستان سے مہنگائی جا سکتی ہے، کیونکہ جب تک IMF پلان ہمارے سر پر منڈلاتا رہے گا مہنگائی جانے کا نام نہیں لے گی بلکہ مزید آنے کا نام لیتی رہے گی. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.